یوم تکبیر 28 مئی۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں بات کروں گی ان ناقابل تسخیر لمحوں کی جنہیں گزری تو 27 سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی ہمارے دلوں میں ایسے زندہ ہیں جیسے کل ہی کی بات ہو۔ یہ وہ لمحے تھے جب دنیا بھر میں صرف 6 ایٹمی طاقتوں کا دورہ تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ ہمارا ازلی حریف بھارت بھی انہی طاقتوں کی صف میں کھڑا تھا، اور میرا پیارا وطن ایک طرف تو اندرونی عدم استحکام کا شکار تھا، جبکہ دوسری طرف طاقتور اقوام عالم کے درمیان عدم تحفظ کا احساس اسے بے چین کیے رکھتا تھا۔ پھر اس کے کچھ محسنوں نے اس کی حفاظت کا حوصلہ اکٹھا کیا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کا سوچا، اس کے دیے ہوئے شعور، علم اور آگہی کو یکجا کیا، اور ہمسائے کا دیا گیا ایٹمی طاقت بننے کا چیلنج توڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمام تر بین الاقوامی دباؤ کے باوجود پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان کئی سالوں کی انتھک محنت کے بعد پہلے ایٹمی تجربے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ وہ لمحے تھے جب بے ترتیب دھڑکنوں اور کامیابی کی مبہم امید کے ساتھ ایٹمی بٹن دبایا گیا، اور پھر چاقی کے پہاڑ یکے بعد دیگرے 5 کامیاب ایٹمی دھماکوں سے گونج اٹھے، بلکہ گونج کیا اٹھے، للکار اٹھے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہین سائنسدانوں کی بے انتہا کوششوں کو دوام بخش دیا تھا، اور پاکستان دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا تھا۔ دنیا بھر کے نیوز چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز پر اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا گیا۔ جہاں مسلم ممالک میں خوشی اور تحفظ کی لہر دوڑ گئی، وہیں دشمنوں کے سینوں پر بھی چھریاں چلنے لگیں۔ اللہ اکبر کی صداؤں میں ہونے والے ان دھماکوں کی باز گشت نے 28 مئی کے دن کو ہمیشہ کے لیے یوم تکبیر کا نام دے کر امر کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کے پاس موجود ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد تقریباً 170 ہے، جن کی صرف موجودگی ہی دشمن کو ہماری سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔ صرف ہتھیار نہیں، بلکہ یہ وہ 170 تماچے ہیں جو تب دشمن کے منہ پر پڑتے ہیں جب وہ یہ وطن مٹانے کا سوچتے ہیں۔ میں بتاتی چلوں کہ یہ سارا پروگرام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے زیر نگرانی تشکیل پایا، جنہیں فادر آف پاکستان's نیوکلیئر ویپن پروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آج ہم دشمن کی گیدڑ بھبکیوں کو چند لطیفوں سے زیادہ نہیں سمجھتے تو صرف ڈاکٹر خان کی بدولت۔ حال ہی میں ہونے والی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں اگر ہم اپنے حریف کو ان سے کم وسائل رکھنے کے باوجود بھی دھول چٹا پائے ہیں تو یہ اللہ کی مدد کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دیے گئے تحفے کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ یہ دن ہمیں ہمارے محسنوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن اللہ کا احسان ایٹمی پاکستان کے نعرے کی تکمیل کرتا ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں اپنے وطن عزیز کے لیے اور اس کے تحفظ کی خاطر مر مٹنے والوں کے لیے، اور اپنی اس زرخیز مٹی کے لیے کہ اس کی نمی ہمیشہ برقرار رہے اور اسلام کے نام پہ بنا یہ ملک سدا اپنی آہنی طاقتوں سے مستحکم رہے۔ آمین۔ پاکستان بنایا ہم نے ناقابل تسخیر، پاکستان بنایا ہم نے ناقابل تسخیر، آؤ پھر سے عزم کریں ہم اس یوم تکبیر۔ والسلام۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔